السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان. آج ہمارے پاس جو پہلا موضوع ہے، ہم پہلے موضوع سے ہی شروع کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ موضوع ہمارے بدلتے جائیں گے. پہلا موضوع جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک ڈرامیٹک کلب بنا ہوا ہے، روز ایک دوسرے کو فارغ کیا جاتا ہے، کسی نئے کو لایا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے، نکلنے والا کہتا ہے مجھے میرے لیڈر نے نہیں نکالا، کسی اور نے نکالا ہے. تو یہ کارروائی کیا جا رہی ہے اور کس طرح کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف، اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اسی موضوع سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے اور باقی موضوعات پر بھی بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ایڈیٹر روزنامہ آواز خالد فاروقی صاحب موجود ہیں. خالد فاروقی صاحب، تھینک یو، ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہمارے ایک شیر افضل مروت صاحب ایک لڑائی سے، ایک اسٹوڈیو میں ایک لڑائی سے، ایک چینل کے پروگرام کے درمیان وہ لڑائی سے مرج ہوئے، وہاں کو مار شار کھائی، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو فاتح بنایا اور پھر وہ ٹک ٹاک کے ذریعے لیڈر بنتے گئے اور پھر اپنے لیڈر کو پسند آ گئے ان کی باتیں اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچے. اسی طرح آج اعظم سواتی بھی استعفیٰ دے گئے ہیں. ان کی ایم این اے ہیں شاندانہ گلزار، وہ بھی وہ کور کمیٹی میں بیٹھنے سے انکاری ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، ہو از کالنگ شاٹس؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، جو نمودار ہوتی ہیں، بنتی ہیں، اگرچہ ان کی قدر کی جانی چاہیے، لیکن جب شخصی ایک حکم نامے کے تحت پارٹیاں چلائی جائیں، ان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ بس آرڈر کو اوبے کرنا بس پسند کرتے ہوں، تو پھر اس پہ تضادات جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سارا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی شیر افضل مروت والی جو بات ہے، یہ کوئی پہلا معاملہ تو ہے نہیں، نہ ہی آخری ہے. نہ ہی آخری ہے. اور یہ ابھی شیر افضل مروت والا آپ نے تو چیپٹر بڑے آرام سے کلوز کر دیا. یہ پتہ نہیں دروازہ ابھی کتنی بار کھلنا ہے، کتنی بار بند ہونا ہے. کیونکہ وہ ایک یہ سارے جو ہے نا، پھر وہ ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ میرے لیڈر نے نہیں کیا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ مجھے جیل میں نہیں ملنے دیا گیا، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ایسے ہوا نہیں کرتا اور ایسے ہوتا بھی نہیں ہے. ایسے ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بیسیکلی سارا دیکھیں نا، اصل میں ایک خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ بھی ہو اس کا اقتدار ہر صورت میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. ایک ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر. اس کنٹرول سسٹم کے اندر بیٹھ کے آپ پارٹی کو اس طرح سے چلا رہے ہیں جس میں بعض اوقات آپ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پی ایس سی کی جو چیئرمینی والا معاملہ تھا، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جس دن اب انہیں کہا گیا جی انہوں نے ہمارے سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے تو اس وجہ سے ہم نے اسے نکالا. جس دن اس بندے نے یہ بیان دیا اس سے اگلے دن اسے پی ایس سی کے لیے نامزد کیا گیا. نہیں، اس سے اگلے دن اسے نامزد بھی کیا گیا، اس سے اگلے دن پارٹی نے اس بیان کو اون بھی کر لیا تھا. اور پھر موصوف جو ان کے چیئرمین ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی اسی طرح کی بیان بازی کرتے رہے ہیں. یہ بیان بازی جب شیر افضل مروت نے یا اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی جگہ پہ اپنے نمبر بنانے کی. یہ اب سنا ہے، میں ایڈ کر دوں کہ جو لوگ جیل میں ملنے جاتے ہیں، جو بھی اپنے تئیں جو لیڈر ہے، تو وہ جو اندر بیٹھا ہے اپنے جرائم میں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کو کمزور رکھنا ہے تاکہ گھنٹہ گھر میں ہی نظر آؤں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہے، کیونکہ جو مقابلے میں تھوڑا سا نرم یا کوئی ہوش مندی کی بات کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر گالیاں کھاتا ہے، برا بھلا سنتا ہے. ایسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ کوئی، پھر میں کہوں کہ یہ کوئی پہلی بار ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے اور پہلی بار ایسا ہوا بھی نہیں ہے. وہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جس شخص نے جتنی بد زبانی کی، جس شخص نے سیاسی مخالفین کے خلاف جیسی زبان استعمال کی، اس کو اتنی شاباشی ملی. اور پھر شاباشی ایسے لوگوں کے درمیان بھی، پھر وہ لوگ جو اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک مقابلے کی فضا رکھی جاتی ہے. بھئی اچھا بھی تم آج اتنا بولے ہو تو دوسرا تو تم سے زیادہ بہتر بولا، اگلے دن اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے کر دیا، تو دوسرے کو وہ بنا دیا، جو زیادہ بڑا پہلوان اگلے ہفتے اسے زیارت کروا دی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ پارٹی میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت گروپ بندی کی صورتحال یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ اشارہ کرتے تھے کہ ان کو دعاؤں سے فیض یاب کیا گیا ہے. یعنی ان کا اشارہ کہیں اور ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ پیچھے کوئی ان کے تعویذ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، اور وہ ان کو وہاں سے پذیرائی مل رہی ہوتی تھی. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے ٹکٹ بھی ملے. ہمارے نہیں، ابھی بھی ایسے ہوا جی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں
وزیر اعلیٰ بنے کے پی کے اور پھر انہیں وہ کیا کمیٹی جو مذاکرات کی، وہ میں نے اصل میں سوال بعد میں کرنا تھا کہ ہاں ہم جی معافی نہیں ہم نے کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، حالانکہ اس معافی والے لفظ کو بھی غلط استعمال کیا گیا، لیکن یہ بڑی عجیب ہے کہ باپوں سے بھی معافی نہیں مانگی جاتی. یہ خیر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، میں اس واقعے کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ نام جس کا بھی عین سے شروع ہو تو اسے مذاکراتی کمیٹی کا بھی سربراہ، پھر وہ زیادہ بڑا اگر بولے بھی تو اسے کوئی بڑا عہدہ بھی دیا جاتا ہے. ایسے بھی ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیں نا جب وہ اپنے سی ایم بنائے گئے تھے جی تو وہ بھی یہی معاملہ تھا، یہی معاملہ تھا عین والا جو تھا، تو تب بھی یہ معاملہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پارٹیوں کو اس طرح سے آگے سے بھی اس بیس پہ دیکھیں جب چلایا جائے گا نا، جب اس طرح سے یہ اس سوچ کے تحت چلایا جائے گا تو پھر اس کا دیکھیے نقصان پھر کس کو ہوگا؟ اس پارٹی کے ورکروں کو، اس پارٹی کو. اور پارٹی کے ورکروں کا کوئی دیکھیں نا، ان سے وہ ورکروں کی برین واشنگ کر کے جو ایک عسکری ونگ بنایا گیا، یہ کل ہی 9 مئی گزرا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بھی ان کی برین واشنگ کر کے ان کو اب ویسے آپ نے تو ٹاپک تو یہ لے لیا، لیکن مجھے تو مطلب حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو رپورٹ اصل میں جو آج نگراں دور کی جو تیار ہوئی کل جو پیش ہوئی، جی ہاں بالکل، جو کل پیش ہوئی تھی فیڈرل کیبنٹ میں، وہ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹ میں پتہ چلتا ہے پھر لوگوں کا بھی، لوگوں کے کردار کا بھی، لوگوں کو جو ڈیوٹیاں دی گئی اس کا بھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. یہ اگرچہ یہ دیکھیے یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، جس پہ جو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک لیڈر کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے کو بنا دیا جاتا ہے. بھی ان کی کوالیفیکیشن کیا لی جاتی ہے؟ کس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں؟ ابھی یہ شیر افضل مروت والا جو معاملہ ہے، ایک بندے کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے آپ اس طرح کی، آپ کو یاد ہے، بلکہ ایگزیکٹلی مجھے بالکل یاد آ گیا کہ یہیں بیٹھے ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ بات تھی کہ شیر افضل مروت کے پہلے بیان کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر اس بیان کو کہا گیا کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ تو پھر کوئی طریقہ کار نہ ہوا کہ جب آپ نے پھر وہ پی اے سی والی بات تھی کہ آپ نے اس بندے کے بیان کو واپس نہیں لیا، بلکہ آپ نے تو اس کو سپورٹ دی، اس کو نئے عہدے پر نامزد کر کے انڈورسمنٹ دی. تو باقی یہ جو ان کے درمیان یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا، یہ آپ کو مزید نظر آئے گی، اس لیے کہ ایک شخص زمینی حقائق سے دور بیٹھ کے، لیکن وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی تو کھیل رہا ہے نا، ساتھ اپنی طرف سے بڑی ذہانت دکھا رہا ہے، لیکن ایسا ہے ایک ہی وقت میں جیسے ایک ہی وقت میں اکڑ بھی دکھائی جا رہی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ سارا کمیٹی بھی مذاکرات کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا جا رہا ہے. جو کل آرمی چیف نے ایک لفظ بولا اس کے لیے، وہ انہوں نے لفظ بہت کمال لفظ تھا، وہ تھا ڈیجیٹل ٹیررزم. ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو برین واشنگ بھی کی گئی، اور یہ سارا کا سارا، اور جس طرح کی ہمارے سامنے ایک لیڈرشپ کھڑی کر دی گئی. دیکھیے آپ اگر اس رپورٹ کو دیکھیں تو اس پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منصوبہ سازی کتنے بندوں نے کی، اس میں ماسٹر مائنڈ کتنے ہیں، منصوبہ سازی کرنے والے کتنے ہیں، اس کو آگے جا کے تو اس منصوبے کے مطابق کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں. فاروقی صاحب آپ گواہ ہیں، بلکہ میں اور آپ دونوں ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے بغیر کبھی نہیں ہوا. یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، اور اس کی پلاننگ پہلے سے تیار تھی کہ وہ جو بنایا جا رہا تھا نا کہ یہ جی ہمارا لیڈر ہماری ڈیڈ لائن ہے، تو اس وقت حکومت کو پتہ نہیں چلا، ان کا خیال تھا یہ صرف احتجاج کریں گے، لیکن پولیس پر تشدد کے بعد میرا خیال ہے کہ پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ ان کے جو ہے نا عزائم کچھ اور ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ جو معاملات ہیں، دیکھیے نہ تو اس کا، اگر اس کو سنجیدگی سے دیکھیں تو نہ تو اس کا ملک کو فائدہ ہے، نہ پارٹی کو فائدہ ہے، نہ آپ اس جنریشن کو جس کی آپ لیڈری کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ اس کو فائدہ ہے، نہ اس کے اثرات جنریشن آفٹر جنریشن رہتے ہیں. اسی طرح کے لوگ آپ سلیکٹ کر کے قوم کے سامنے ان کی رہنمائی کے لیے لے آتے ہیں. آپ اگر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو، جن کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے، بلوغت نہیں ہے، اور ان کو بلوغت حاصل بھی نہیں کرنے دی جاتی، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی کی بجائے غیر سیاسی ذہن کے ساتھ ہر چیز کو سوچیں. لیڈر دولے شاہ چاہتے ہیں کہ دولے شاہ کے چوہے ہمیں ملتے رہیں اور ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے جیسے ذہن چاہتے ہیں. بعض اوقات دیکھیے کوئی ایک شخص ہوتا ہے اپنا، وہ لائک مائنڈڈ، فاروقی صاحب یہ سمجھتا ہے کہ اپنا ذہن تو میرا تو دنیا سے ماورا ہے، میں کوئی نوری مخلوق بن چکا ہوں. بتایا نا ایسے کہ لوگوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے. لائک مائنڈڈ ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں.
وہ جو جس جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں اس کے نیچے پھر اپنی ایک پوری سامنے ایک ہجوم ایک ایسا چاہتے ہیں جس کو جس مقصد کے لیے جس طرح سے چاہیں وہ. اب میں مثال نہیں دینا چاہتا وہ خیر کیونکہ بات سخت ہو جاتی ہے. ماضی میں ایسے کئی معاملات ایسے گزرے ہیں جہاں پہ مختلف افراد نے ایسے گروہ تیار کیے کہ ان گروہ کے جو ارکان تھے ان سے ایسے کام لیے گئے جو باقاعدہ طور پہ ایک ایسے بندے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. اور وہ اسلامی تاریخ میں آپ کو ابھی بھی ہم نے دہشت گردی ویسی فیس نہیں کر رہے. اور آپ کو مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں, جب ہم اپنی ریجنل کو ہسٹری پڑھتے ہیں, اس میں آپ کو ایسے کئی لوگ نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی مذہب کا سہارا لے کے, کبھی انہوں نے سماجیات کا سہارا لے کے. میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا کہ مسولینی نے بھی مذہبی ٹچ دے کے پورا ملک برباد کیا اور نوجوانوں کو اٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ راستہ نہیں روکا گیا, قانون نے, اداروں نے روکا نہیں, پیچھے ہٹتے گئے اور پھر. تو اب دیکھیے پارٹی کے اندر ایک اور بھی مسئلہ جو بنا تھا, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ وکلاء حضرات کی ایک تعداد پارٹی میں گئی. اب پھر وہ جو پارٹی کے دوسرے لوگ تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے. بلکہ مجھے ابھی کل پرسوں یہ سابق صدر الوی جو تھے وہ یہ لاہور بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ مجھے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو ان کا ایک فاؤنڈرز کا گروپ ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری قربانیاں دی, ہم وہ لوگ ہیں جو سٹرگل کرتے رہے. ایک ٹائم پہ جب یہ پارٹی انہوں نے بڑی قربانیاں دی, ان کی 2014 کی ٹیپ بھی ویسے پکڑی گئی تھی, تو وہ لیکن یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بالکل انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا, وہ جو ورکر کی حد تک جو لوگ, لیکن ان کا نام این سے ہے اس لیے ان کے ذمہ کوئی اہم ڈیوٹی لگائی جا سکتی. اچھا, دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. ظاہر ہے کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے, تو یہ کیا ہم سن رہے ہیں کہ جو یہ ادھر کا جو لیڈر ہے وہ وکٹم کارڈ کھیل کے وہ بھی ایک بڑی پارٹی بن گئی ہے بی جے پی, اور ایسے ہی نعرے جو لگا کے پارٹی بہرحال بڑی بن گئی ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہی, جو سو کالڈ الیکشن ہو رہے ہیں. ہم تو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کو مانتے ہی نہیں ہیں, پاکستان کا جو اصولی موقف ہے, لیکن وہ جو پہلے حصہ لیا کرتی تھی ان سو کالڈ الیکشن میں, ان میں اس دفعہ حصہ ہی نہیں لے رہی. دیکھیں جی, بہت بری طرح سے مودی حکومت کے عزائم کو اور اس کے منصوبوں کو شکست ہوئی. تو وہ تو کہتے تھے کہ اس کا بڑا مقبول فیصلہ ہے, تو یہ مقبول فیصلے کے نتائج ہیں. مقبول فیصلے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مقبول فیصلے کے نتیجے میں یہ پہلا الیکشن وہاں پہ ہوا جی, اور اس شخص کو وہاں جا کے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. اور الیکشن کس کے حوالے کیا؟ الیکشن اس نے حوالے کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو دو حکمران پارٹیاں پہلے سے رہی ہیں. حوالے نہیں, وہ تو دونوں میرا خیال پارٹیز کہتی ہیں کہ بھی ہم بی جے پی کے مخالف لڑیں گے. نہیں, میں وہی بات آپ کرنے لگوں کہ حوالے سے مطلب یہ کہ وہ میدان چھوڑ کے خود سرنڈر کر گیا نا ایک بندہ, اور اب وہ دو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں جو دونوں ہی اس اقدام کی مخالف ہے. پہلی بات ہوئی ہے. اب جس کو بھی کامیابی ملے, وہ جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے والا جو سارا ڈرامہ تھا, اس سارے اقدام کی یہ پارٹیاں مخالف ہیں اور بڑی شدت سے اس کی مخالفت کرتی ہیں. اور بی جے پی کا پورا پروپیگنڈا ان پارٹیوں کے خلاف ہے, ان کی لیڈرشپ کے خلاف ہے. لیکن انہی کے آگے میدان چھوڑ کے بھاگ. لیکن دیکھیں نا کہ جو انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس الیکشن میں آلموسٹ آپ یہ دیکھیں کہ 3 مرحلے اس کے ہو چکے ہیں. 3 مرحلے اس کے ہو چکے ہیں. چوتھا مرحلہ جو ہے یہ شاید 13 تاریخ کو, 3 دن کے بعد, آج سے 3 دن کے بعد اس کا چوتھا مرحلہ ہے. تو اب تک جو ہاف سے زیادہ, ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے کہ کتنے مرحلوں میں یہ مکمل ہوگا؟ یہ 7 مرحلوں میں الیکشن ہے, 7 مراحل میں یہ الیکشن ہے, اور آخری مرحلہ اس کا شاید 30 جون کو ہے, اور 30 مئی کو ہے, اور 1 جون کو اس کے جو الیکشن کے جو رزلٹ ہیں یہ اناؤنس ہوں گے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو پہلے ایک بڑا مودی نے اپنا ایک پورا ایک ڈرامہ بنا کے وہ کیا تھا, اس میں اب جو اصل میں مجھے جس بات پہ تشویش ہے, اور ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ ابھی تک اس نے اپنے کسی بھی جو بھی انہوں نے کوئی ڈرامے کرنے ہیں اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن وہاں کی مسلمانوں کو کس طرح سے سنب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو اس شخص لیکن فاروقی صاحب ایک نیا نام آ گیا اس دفعہ, پاکستان کا بھی ویسے انہوں نے نام لیا ہے, وہ نام اور طرح. وہ آج کل کچھ آرانے آ گئے نا, وہ نو دولتیے کے پاس آ جائیں تو وہ گھر میں گھس کر ماریں گے اور پھر ہر جگہ پکڑے گئے. نام لیا ہے جی اس دفعہ بھی نام, لیکن اس دفعہ امریکہ کا لیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور یہ نام لیے بغیر, یعنی کہ سمجھ ساری آتی ہے, بھارتی وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی ہے, اور
رشین سپوکس مین جو رشین حکومت کی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ وہ جی خالستان موومنٹ کے جو رہنما تھے وہ اس کے اوپر اس کے لیے الزامات جو ہیں وہ انڈیا پر لگائے نہیں جا رہے وہ ہیں تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں وہ تو بالکل نہیں لیکن یہ جو بات ہے کہ ہمارے انتخابات پر امریکہ اثر انداز ہو رہا ہے نہیں میں تو جو امریکن میڈیا ہے اس پہ اگر آپ 3 دن پہلے جو اچھا یہ نشانیاں کیسی ملتی ہیں ایسی ساری پاپولر جو اس میں آرٹیکل جو چھپ رہے ہیں اس میں جس طرح اس کو دیوتا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ترقی کا سمبل جس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے مودی کو تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف مودی کی تصویر ہے اس کے ساتھ جو وہاں کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی تصویریں لگا کے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں وہ جو بھارت کو ترقی میں یہاں تک لے کے جا رہے ہیں انڈسٹریلسٹ نے 12,600 کروڑ روپے کا بھتہ دیا ہے بی جے پی کو بھتہ دیا جی سو مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک وہاں پہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پہ کہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے یہاں پہ لوگوں سے کہا یہ کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے جن سٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے ہاتوں میں لیپ ٹاپ آ گئے اب یہ لیپ ٹاپ اگر آ گئے تھے اور اگر انہوں نے آپ کے لیپ ٹاپ پہ یقین کر لیا تو آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے آپ وہاں مقابلہ ان کا کیوں نہیں کر رہے آپ تو مقبوضہ کشمیر میں کوئی ریلی کرنے کی اس طرح آپ کی جگہ تو کوئی نظر ہی نہ آتا اتنا آپ کو کامیاب اس کا مطلب یہ کہ کشمیر کی عوام یہ پولیٹیکل پارٹیز ظاہر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آواز ہوتی ہیں اس عوام کی تو کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ بھی یہ 1996 سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے یہ پارٹی اور یہ پہلی بار یہ ہے کہ حصہ بھی نہیں لیا دیکھیے میں آپ کو پھر یہ عرض کروں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں اگر آپ ان کے سیاسی شعور کو ان پہ غور کریں تو اس کو سلوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہی جو یہ قبضے کی غصب کرنے کی غلبے کی تسلط کی جس طرح سے بھارت کی طرف سے بات کی جاتی تھی اس کو انہوں نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹس ان کا اس وقت ہے جس طرح ان کی سٹرگل چل رہی ہے وہی اپنا سٹیٹس جو ہے میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہ بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس پہ وہ تھرو کورٹ کریں تھرو پارلیمنٹ کریں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ ان کو ان کے رائٹس ہیں وہ واپس ملے گے تھرو یو این کرنا پڑے گا جی وہ یو این تو دیکھیں نا یو این کی قرارداد ہے کیونکہ زندہ کروا لیں یا آرٹیکل 370 ختم کر لیں اس کا یو این کی قراردادوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہ فضول حرکتیں تھی اپنی عوام کی اپیزمنٹ کے لیے الیکشن میں 4 ووٹ لینے کے لیے لوکل لیول پہ آپ کو فیصلہ کر کے اور اقوامی قوانین جو ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے یہ بالکل نہیں کر سکتے اچھا سر اب ہم آپ کو وار زون میں لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ دنیا کا جو وار تھیٹر ہے نا یہ میں آج آپ کو بہت بھگاؤں گا اچھا دنیا کا جو وار تھیٹر ہے وہ اس میں آپ کو پتہ ہے یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اور پھر فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اچھا تو ہم یوکرین سے شروع کر لیتے ہیں کہ یوکرین میں کہا جاتا ہے کہ 18% جو ہے جو یوکرین کی سرزمین کا حصہ ہے اس پر جو ہے وہ روس کا قبضہ ہو گیا ہے یا وہ اپنا قبضہ ان کا جو ہے وہ کھو گئے ہیں علاقہ کھو لیا انہیں شکست ہوئی ہے اچھا اس کی وجوہات وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ جی ہمیں اسلحہ دیر سے مل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے مغرب سے ملنا ہے ابھی کل ہی ان کا وہ جو ورلڈ وار 2 کا رشیا نے جو جشن منایا ہے اس میں پھر انہوں نے پوری مغرب کو خبردار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو اسٹریٹجک فورسز ہیں یعنی کہ یہ نیوکس والی جو فورسز ہیں نیوکلیئر جو چیزیں معاملات دیکھتی ہیں وہ ہر وقت الرٹ پر ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو معاملہ کچھ اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے یوکرین مار کھا رہا ہے کیا دیکھیں وہ تو دیکھیں پورا کا پورا جو ویسٹرن میڈیا ہے اس پہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں ان کو کئی جواز اب بنائے جا رہے ہیں وہ جواز یہ بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو اسلحے کی کمی کا سامنا ہے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی جو پیکج منظور ہوا امریکہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی اسلحے کی کمی سے مراد یہ ہے کہ اسلحہ پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے یہ کیا نہیں یہ تو میرے اپنے خیال کے مطابق ایسے ہی ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی خاص لاجک نہیں ہے $62 بلین میرے خیال ابھی جو پیکج ان کے لیے جو منظور ہوا تھا ٹوٹل پیکج میں سے اتنے پیسے تو صرف یوکرین کے لیے تھے اس کے علاوہ پورے دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہ مسلسل اسلحہ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں اور جدید ترین وہ جو جہاز آپ CCI میں لڑیں گے باقی فورمز پہ لڑیں گے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اپنے وسائل کے لیے لڑیں گے
اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہر فورم پہ کام کرنے کو تیار ہوں. میں نے پہلے کہا اب انشاءاللہ فرصت کے بعد میں اپنے تمام جتنے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس بھی چل کے جاؤں گا, ان کی لیڈرشپ کے پاس, کیا ہے ہم مل کر اپنے صوبے کی جنگ لڑیں. میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس کی لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو. میں کبھی بھی گورنر ہاؤس کو سازش کا گڑھ نہیں بناؤں گا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان سیاسی یتیموں کو گورنر راج لگا کر سیاسی یتیم بناؤں اور اب جا کر وہ اپنی دکانداری چمکائیں. ان کے اوپر خوف چڑھا ہوا ہے کہ شاید گورنر راج لگ جائے گا. ان کو اپنی نااہلی, نالائکی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ شاید گورنر راج لگ جائے گا, لیکن میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا, بلکہ ان کو بولوں گا کہ آپ ڈیلیور کریں. آپ کو جس طریقے سے ووٹ ملے ہیں یا نہیں ملے, آپ آج سی ایم بنے ہیں, آپ علاقے کی خدمت کریں, نہ کہ آپ لوگوں کو گالیاں نکالیں اور چیزیں کریں. آج یہ بات کرنے کی تو نہیں ہے. سی ایم صاحب کو میں سن رہا تھا اس دن کہ میں نے مجھے بڑے بڑے جیلوں میں گزارا, لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جب میں سندھ میں گیا تو میں بلاول بھٹو زرداری کا مہمان تھا. وہ بتایا کہ کس کے گھر سے کھانا آتا تھا تمہارے لیے. سکھر میں اگر خورشید شاہ کو بلاول بھٹو زرداری اجازت نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کو پانی کا گلاس پلا لیتا. تو اس وقت تو آپ ناشتے اور کھانے کرتے تھے, لیکن ہم ہمیشہ سیاسی لیڈروں کی قدر کرتے ہیں. ہم میں ظرف ہے, ہم بے ظرف لوگ نہیں ہیں. تو یہ بتا دو کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی, لیکن ہماری لیڈرشپ میں ظرف تھا کہ آپ سندھ کے ایک جیل میں آئے تھے اور وہاں پر آپ کو 3 ٹائم کا جو کھانا تھا وہ خورشید شاہ کے گھر سے آتا تھا. لیکن ناظرین, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اپنے آبائی گاؤں آمد پر خطاب کر رہے تھے, جو آپ نے براہ راست دیکھا. یہ تھی پی ٹی وی نیوز کی تازہ ترین. بڑی طاقت کی اگر لفظ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے کہ اس کی پراکسی بننے کے لیے تیار ہو گیا تو اور اب مصیبت میں ہے, کہ اسے رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھنے چاہیے تھے؟ نہیں, میرے خیال کے مطابق یہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے کہ وہ تعلقات اپنے خراب رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک, لیکن بیسیکلی اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہی نا, تو کیوں استعمال ہوا؟ یوکرین کی ریاست کو بھی استعمال کیا گیا, اس لیے کہ مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ ممالک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسا ایک وار تھیٹر بنا دیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے وہ جاری رہے. اس میں وہ بنیادی طور پہ جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورلڈ کی اکانومی ہے آپ اس کو کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ تو ایک سائیڈ کی سٹوری ہوگی سر. جو کنٹری وار تھیٹر بن رہا ہے اس کی لیڈرشپ, وہ ظاہر ہے کہ پھر لیڈرشپ استعمال ہو گئی نا. اب وہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم نے ایک فائل کیا, ایک منصوبہ پکڑا ہے کبھی وہ اسیسینیشن کا, تو یہ پہلے ان کو ان کانسیکوینسز کا نہیں پتا تھا کہ بھی ہم دیکھیں یوکرین کے ذریعے رشیا کی ناکہ بندی ہو رہی تھی. بالکل ناکہ بندی کر رہی, بالکل. تو رشیا کو گھیرے میں آ رہا تھا, تو ایک سپر طاقت جو ہے وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتی کیونکہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ورلڈ اوور ایجنڈا ہوتا ہے. تو یوکرین کی لیڈرشپ کو اندازہ نہیں تھا کہ بھی یہ دیکھیے, یہ جو آپ ناکہ بندی والی بات کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تو تب یہ معاملہ, اس کی بگننگ تب کی ہے, بلکہ یہ تو 2-3 دہائیوں سے یہ معاملہ تھا کہ آپ کس طرح سے رشیا کو آپ ایک خاص جگہ پہ کارنر کس طرح سے کر سکتے ہیں. ریزن اس کی پھر یہی تھی بنیادی طور پہ نا, ریزن اس کی یہ تھی کہ رشیا کا اور یورپ کا جو ایک الائنس بھی بنتا ایک وقت پہ نظر آ رہا تھا. وہ دیکھیں یہ آج کتنی بڑی غلطی نظر آتی ہے فاروقی صاحب کہ جب رشیا کو نیٹو کا ممبر نہیں بنایا گیا اور اس وقت پیوٹن نہیں تھے, یہ بھی ایک بلیسنگ تھی کہ وہ بورس یلسن موجود تھے, تو وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھی انہوں نے بھی تو آخر اسٹریٹجک اور سیاسی غلطیاں تو کی ہیں اس الائنس نے بھی.
जो नेटो ने नेटो ने ज़ाहिर है उन्होंने ये देखिए ना, अगर वो उस वक्त ये अलायंस में रशिया भी होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन मुझे तो ये याद है कि एक जर्मन हमें उस्ताद थे, वो कोई वर दे नॉट कई थिंकिंग साल अबाउट पहले, रिवाइवल ऑफ रशिया? कई साल पहले की बात है, कोई 2003-4 की बात है। तो वो हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे बाहर, तो उन्होंने ऐसे ही वो इंटरनेशनल रीजनल हिस्ट्री के बारे में और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके बारे में बता रहे थे। वो कहने लगे कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई तो उस वक्त जो इत्तेहादी फोर्सेस थी, उन्होंने कहा कि हर चीज़ तो तैयार है, तो क्यों ना हम मॉस्को को हम अब टारगेट अपना जो है वो अपना पूरा कर लें। जी। सो मसला ये है कि वो तो इनकी जो एक जंग थी, और अगर वो उस वक्त, तो उन्होंने जाहिर है कि वो किया तो नहीं, अमली तौर पर तो नहीं किया, लेकिन उनके अज़ाइम तो थे रशिया के हवाले से। वो अज़ाइम का इजहार बाद में सरजंग की सूरत में होता रहा, और सरजंग जो है वो कई दहाइयों पर मुहित थी। वो जब सरजंग ख़त्म हुई तो फिर उसमें ये था कि एक इंटरनेशनली, जैसे आप समझते हैं, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका और रशिया के दरमियान मुआहदे हुए, जिसमें एटमी हथियारों के हवाले से उनके अदम इस्तेमाल पर दुनिया बात ने हुई, डेवलपमेंट्स देखी, उनके अदम इस्तेमाल पर बात हुई, ये सारी चीज़ें जो हुई, तो इसमें दुनिया के सर से वो खतरा टल गया। नहीं तो फिर अमेरिका का ये ख्याल था कि रशिया यहीं रुका रहेगा, लीडरशिप बदली तो उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया फिर, और आज फिर वो उसी तरह फिर वही है ना कि बेसिकली जिस स्टेट को एक दुश्मन मुल्क के तौर पे करार दे दिया गया था, उसको फिर, जैसे आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वाला सारा मामला हुआ, और उसके बाद फिर उसको ये हुआ कि अब ये रशिया जो है इसको, क्योंकि जब सोवियत यूनियन से सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद जब ये रशिया की शक्ल में आया, तो फिर अब ख्याल तो इनका वेस्ट का ये था कि ये मुआशी तौर पर तबाह हाल रियासत है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया, और आज भी आप देखिए कि दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पर उनकी मईशत आती है, और कम से कम मईशत के अलावा फौजी ताकत पे तो उनका फौजी ताकत भी और मईशत भी, दोनों चीज़ें जो हैं उनकी मजबूत हैं। और फिर उन्होंने अभी इस सारे मामले में अच्छा, दूसरी एक बड़ी एक अहम बात और भी है कि इस सारे अरसे में रशिया और चाइना का जो अलायंस बन रहा था पिछले 15-20 साल से, ये बेसिकली उसको भी थ्रेट करने की एक कोशिश है। नहीं, वो तो फिर इनका अपना मॉडल था, ब्रेज़नेस्की का मॉडल था कि जो इधर सेंट्रल एशिया में डोमिनेट करेगा वही अगले 100 साल की सुपर पावर होगा। तो फिर रशिया और चाइना जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो तो बिल्कुल इनकी आंखों के सामने वैसे ही हो गया। फिर नहीं, वो हो गया ना, तो उसको कमजोर करने की कोशिश की। और अभी आप देखें ना, तो जब रशिया के साथ जो अलायंस है चाइना का, तो चाइना को थ्रेट क्या किया जाता है? चाइना को ये थ्रेट किया जाता है ना कि जी आप रशिया की किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बेसिकली बड़ी ताकतों की एक लड़ाई है ना, जिसमें वो ताकतें जिनके पास कुव्वत है वो अपनी कुव्वत को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे के पास जो कुव्वत है उसको छीनना चाहते हैं, दूसरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस जंग में अब देखिए, ये आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, अगर मुस्तकबिल में ये जंग, मुझे ये लगता है कि शायद आइंदा 1-2 साल में फिर अभी ख़त्म ना हो, लेकिन अगर ये जंग बहुत लंबी जंग हुई, मैं वही कह रहा हूँ तो हम कि हर ये वक्त जंग खतरे में हैं। वो इसलिए नहीं खत्म हो सकती कि जो असले की सप्लाई, जो माली तौर पे जो उसका असले की सनद जो वो बढ़ सारा रही है, सनद जो बढ़ रही है, वो क्योंकि सारा कुछ चलता रहेगा। ये सारा कुछ चलते रहने की सूरत में ये मामलात, बजाय इस बात के कि आप इसको कहीं किसी जगह पे इनके दरमियान सीज फायर करवाएं, इनके दरमियान कोई, अब चाइना इस पे रोल प्ले कर सकता था, अब भी कर सकता है, लेकिन क्या देखिए ना कि वेस्ट उसकी चाइना की किसी एफर्ट को कामयाब होने देगा? कुछ मुल्कों ने इसमें कोशिश की भी है कि वो कुछ ऐसा करे, लेकिन जब वेस्ट में से कोई एक मुल्क कहता है हम अपने फौजी भी भेज रहे हैं, हम अपना असला भी भेज रहे हैं, और फिर जिस तरह से आप ये भी देखें कि जो कल का दिन था जब उन्होंने वो वर्ल्ड वार का दिन बनाया, तो कल जो ड्रोन अटैक्स किए गए, ये ड्रोन जो हैं वो जिस तरह के उनके शहरों के ऊपर किए गए, अब उसके मामले में तो रशिया फिर जाहिर है खामोश नहीं रहेगा। नहीं, वो तो पूरी कार्रवाई जवाबी करेगा। ये एक और भी बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने जर्मनी की हुकूमत को नाजी पार्टी करार दिया है, और एक तो ये बात सदर प्यूटन ने एक अपने इजलास वो में जदीद नाजी कहते हैं ना, जदीद नाजी उन्हें कहा है, और ये इसके वर्ल्ड वार 2 के जो जश्न के हवाले से, फतह के जश्न के हवाले से। दूसरा ये कि उन्होंने उसी मीटिंग में अपने, मैंने भी देख रहा था 9 मई का उनका जो है जो जश्न का दिन, और वो उन्होंने बड़ा डिस्प्ले किया, तो असला काफ़ी पुराना भी नज़र आया मुझे।
जो सोवियत यूनियन के पास है। सोवियत यूनियन के पास। तो हाँ, उनको वो मैंने वो फिर मीटिंग में सुना भी कि वो कह रहे हैं कि आप नई चीजें लेके आए, हमें वन स्टेप अहेड होना चाहिए अपने नहीं, दुश्मन अभी इसमें ताकतों देखना, से। अभी इसमें एक नया प्लेयर शामिल हो गया। ये जो अभी अब वार थिएटर की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें एक जो दूसरा नया प्लेयर शामिल हुआ है उसका भी जिक्र कर लें। जी। वो नॉर्थ कोरिया है। जी नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल दिए उनको, वो कहा यह जा रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं, और उसके बारे में रिसर्च ये आई कि जनाब, क्योंकि उनको जब ये मिसाइल कहीं गिरे तो उसके बाद जो यूक्रेन के माहिर थे या जो भी उनको माहिरीन मिले, उन्होंने जाके जब उस पर रिसर्च की तो पता ये चला कि इनके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो उन्होंने 123 या 129 इस तरह की फिगर उन्होंने एक ढूंढी। तो ये बेसिकली 2023 जो कहा जाता है नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज में, ये उसकी निशानदेही का था। वहाँ से उन्होंने कहा कि ये मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ख़तरा ये यूरोप पूरे को ये बन गया है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क हो सकता है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जदीद मिसाइल सप्लाई कर सकता है। और ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल पहली बार किसी जंग में इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जंगी तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं था। वो वैसे अपना एक्सपीरियंस तजर्बा करते थे, लेकिन ये जो तजर्बा अब बाकायदा तौर पे मैदान जंग में हो रहा है, उसका नतीजा जो निकला है वो ये है कि वो मिसाइल बड़े ताकतवर हैं, वो बड़े मतलब उन्होंने जो भी उनसे रिजल्ट ओरिएंटेड मिसाइल निकले, और उसमें बड़ी तबाही भी हुई यूक्रेन के अंदर। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई मिसाइल कहीं किसी जगह पे इस्तेमाल हो, लेकिन बुनियादी तौर पे होता ही है कि जब आप एक दफ़ा इस मामले में अपने स्टेप रखते हैं और आप अपनी तमाम हिकमत अमली जो है वो इस तरफ ले जाते हैं कि आपने जंगें करनी है, हथियार बेचने हैं, अपनी सनत को मजबूत करना है, तो उसके नतीजे में जो दूसरे ममालिक हैं वो फिर उसी तरह से बाहर निकलते हैं, उसी तरह से उसी जगह पे वो मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। खैर, आपने कहा वर्ल्ड वार में भी ऐसे ही था कि यूरोप में जर्मनी जो था, जर्मनी को किस वजह से वो अपनी फौजी कुव्वत जो है यूरोप के अंदर बनाना पड़ी, इसलिए कि जो उसके मुकाबले में फोर्सेस थी वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब जर्मनी उठा। अब ये है कि अब ये नॉर्थ कोरिया को जिस तरह आपने उसकी नाकाबंदी की हुई है, जो भी उसके अपने मामलात हैं, अब उसमें अगर उसको ये मिल गया फील्ड कि वो अपना जो वेपन है वो सेल करना शुरू कर देगा, तो फिर आपने तो कैरेक्टर बढ़ा लिया। हमें दुआ करनी चाहिए, ये जैसे आपने कहा 1-2 साल और ये चलती है जंग, हमें तो अल्लाह ना करे क्योंकि दोनों तरफ इंसान हैं, इनके आपस में बैठकर को मामला तय हों। एक तो ये है कि जी एक तरफ तो इतनी इन्वेस्टमेंट है, रशिया बड़ी ताकत है, वो लड़ाई हो रही है, एक तरफ खालिद फारूकी साहब निहत्ते फ़लस्तीनी है। जी हाँ, ठीक है। और वहाँ जी सीज़ फायर जो है CIA के चीफ की तरफ से जो सीज़ फायर की प्रपोज़ल थी उसको फ़लस्तीन ने भी मान लिया, गज़ा वालों ने अचानक से मान लिया, ड्रामाई तौर पर मान लिया, और किसी को उम्मीद नहीं थी शायद। अब इसके बावजूद वो सीज़ फायर का एक डायलेमा पैदा हो गया, इसराइल उसे किसी तरह मानने को तैयार नहीं, और आपको पता है रफ़ा में भी उसने अपने टैंक्स दाखिल कर दिए। तो क्या देखते हैं कभी, और फिर ये भी है कि अमेरिका ने वो स्टॉप लगा दिया है कि जी वो म्यूनिशंस जा रही थी। अच्छा, तो उसमें आप क्या देखते हैं, कभी ये किस तरह मामला जा रहा है, कैसे देखते हैं? एक तो देखिए मुझे टोटली इसमें मुनाफकत और ड्रामा नज़र आ रहा है। वो ये तो है कि ये है कि देखिए अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने जो वेपन, पूरे यूरोप ने तो नहीं लेकिन यूरोप के कुछ ममालिक ने जिस तरह से वेपन सप्लाई किए हैं इसराइल को इस जंग में और जंग के दौरान, और जब आप एक और रियासत का नाम लेंगे भारत का, तो आपके सामने जी एक और हीरा है निहत्ते लोगों पर मारने के लिए, ये भी सामने ये खुलेगा कि ये देखिए अमेरिका का तो ये मामला है कि वो पुराना इत्तेहादी उनका है। अच्छा, पहले उसकी जंगबंदी की अगर हम ये बात करें, वो तो मामला देखिए ना, फ़लस्तीनी जो कौम है ना जी, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत दफ़ा मुसालिहत की, मुफाहमत की ये कोशिश की और ख़ित्ते में अमन की कोशिश की है। मुझे याद है कि ये जो ग़ालिबन 74 में 70s में या 74 में आई थिंक सो कि 74 में यासर अरफात की एक तारीखी तकरीर है जो UNO में उन्होंने की थी। उन्होंने UNO में स्पीच के दौरान बड़ा उनको पब्लिक बड़ी उनको वहाँ सपोर्ट भी मिली। उन्होंने कहा कि मैं ये जैतून की ब्रांच यानी शाख लेके आया हूँ जिसको अमन की अलामत कहा जाता है, और दूसरे उन्होंने कहा कि दूसरे मेरे हाथ में मुजाहिद की बंदूक है, तो मैं ये आपके सामने रखता हूँ, आप मेरे हाथ से नहीं, उन्होंने कहा आप मेरे हाथ से ये जैतून की जो शाख है इसको गिरने ना दें। ठीक, ये उनके तारीखी जुमले थे जिसको दुनिया ने बार बार सुना और मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। हाँ, उन्हें जहर दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुआहदे भी किए,
وہ معاہدے بھی جس طرح آپ آج کی اس جنگ بندی کا کہ وہ حماس نے قبول کر لی، اسی طرح سے یاسر عرفات نے بھی وہ قبول کر لی تھی. اور یاسر عرفات نے اس کے بعد پھر یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے جو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے کو آپ نے توڑا، ہمیں پھر آپ مجبور کر رہے ہیں بندوق اٹھانے پہ. تو یہاں بھی یہی معاملہ یہی معاملہ. میں انڈیا والا معاملہ ذرا کر کے نا آپ نے مجھے یاد کروا دیا. تو یہ جناب اس یہ یاد کروانے والی بات نہیں، یہ سامنے ہے. نہیں، انڈیا کی 2 کمپنیز نے اسرائیل کو، بڑا مظلوم ملک تھا شاید کہ جی، وہ نہتے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کی 2 کمپنیاں، ان کی اپنی نیوز ویب سائٹ جو بڑی کریڈیبل ہے، جو وائر ہے، جو ان کی نیوز ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق انڈیا کی 2 کمپنیز جو ہیں وہ اسرائیل کو میزائل اور بم فراہم کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں بلکہ ایک اور آرڈر بھی آیا ہوا ہے. تو اگر امریکہ، ایسے آپ کو لگتا ہے کہ بھی ادھر سے پاز آ جائے گا، تو اگر امریکہ پاز لگا دے گا تو انڈیا کو اشارہ ہو جائے گا کہ وہ سپلائی کرے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے جو مستقبل میں جو خطرناک ترین ایک الائنس بنتا نظر آتا ہے وہ مجھے اسرائیل کا اور بھارت کا نظر آتا ہے. ان دونوں ملکوں کے عزائم بھی ایک جیسے ہیں، ان کی پالیسیز بھی ایک جیسی ہیں، لیڈرشپ بھی ایک جیسی ہے، وہ پیتھولوجیکل لائرز اور ٹارگٹ بھی ایک جیسا ہے. جی، اسرائیل کا ٹارگٹ وہاں فلسطینی عوام ہے، بھارت کا ٹارگٹ یہاں کشمیری عوام ہے. وہ جو ایک طرح کی یہ جو سوچ پائی جاتی ہے یہ بڑی خوفناک ہے. اور بھارت کا جو ایک اتحاد اس بی جے پی کے آنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ بنا ہے، وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ہے. یہ جو ہتھیاروں کی فراہمی کا جو معاملہ کیا گیا، یہ کب ہوا؟ یہ عین اس وقت ہوا جبکہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا. جنوری میں غالباً یہ شروع ہوا ہے. تو جنوری کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا اسرائیل کو مطالبہ اور دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے تھے کہ بھی آپ جس طرح سے آپ یہ بمباری کر رہے ہیں، جس طرح آپ بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور یہ بھارت کی آپ دیکھیں منافقت دیکھیں کیسی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلسطینی عوام کا اپنے آپ کو بہت بڑا دوست ڈکلیئر کرتا رہا ہے. جی ہاں، کسی وقت میں. لیکن آج بھی بھارت جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتا یہ ہے کہ جی اس کی فلسطینی عوام کے ساتھ اور عرب ریاستوں کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہے، بہت محبت اور بھائی چارے کا یہ ان کے ساتھ بات کرتا ہے. لیکن جو ویپن کی سپلائی ہے، ہرمس میزائل بھی، اور اس میں مزے کی میں ایک اور بھی اپنے ناظرین کے لیے شیئر کر لوں کہ ایک جو کمپنی ہے نا اڈانی گروپ، وہ بڑے قریبی ہیں نریندر مودی صاحب کے، اور انہوں نے کوئی 1200 کروڑ روپیہ جی چندہ بھی وہ بھتے کے نام پر دیا ہوا ہے. وہ بڑے انہوں نے بھی سپلائی دی ہے اسرائیل کے لیے. یعنی کہ ان مظلوموں کو مارنے کے لیے انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. دیکھیے وہ ایک تو ہم فلسطین کی جو بات کر رہے ہیں نا، ادھر اگر ہم اس کی بات کریں گے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو کیونکہ نیتن یاہو کی جو لیٹسٹ اس میں وہ گفتگو ہے وہ یہی رہی کہ اگر امریکہ ہمیں ہتھیاروں کی سپلائی روکتا ہے تو ہم اپنی طاقت سے لڑیں گے، ہاتھ کے ناخنوں تک لڑیں گے. جو اب اپنی طاقت ہے وہ طاقت دراصل یہ ہے کہ اس کے ایسے دوست بھی ہیں جو اس کو اسلحے کی سپلائی جاری رکھیں گے. اور بھارت جس طرح کا امریکہ بھی خود سے بھی بھارت جس طرح کا اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو، وہ تو میرے خیال کے مطابق وہ تو سیدھا سویلینز کو ٹارگٹ کرنے والا نہیں، وہاں ٹارگٹ ہی سویلینز ہو رہے ہیں جی. وہ تو غریب کو ٹارگٹ کرنے والا، شہری آبادیوں پر وہ بم گرائے جاتے ہیں. اس کو قید خانہ سا بنایا گیا تھا، وہ ریاست تھوڑی تھی. اب وہ سمجھے میدانوں میں مرنے کے لیے پڑے. آپ دیکھیں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. اچھا خیر، یہ سنا یہ جا رہا ہے کبھی، پہلے میں بلکہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر یہ فلسطین کی جنگ ختم نہیں ہوتی تو جو بائیڈن کا یہ ویتنام بن جائے گا، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ اس کے جو نوجوان، جو اس کو زی جنریشن کہہ لیں، جو ان کی اب کی جنریشن ہے، اس کا جو یونیورسٹیز کالجز میں اور پھر یورپ تک بھی وہاں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو کچھ چھوٹا موٹا انہوں نے سٹیپ لی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. اچھا، دوسرا یہ ایک پیراڈاکس ہے جس میں یہ سب پھنس گئے ہیں. فلسطینی مزاحمت کاروں پر یہ ہے کہ بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، تو اب اس پر صلح کی جائے. اس پر ظاہر ہے مصر کا، قطر کا، خود فلسطینی عوام کا ایک پریشر ہے. اور اگر جو بائیڈن جو ہے وہ امداد روکتے ہیں، ہاتھ پیچھے کرتے ہیں کبھی منوانے کے لیے کہ سیز فائر پہ عمل کیا جائے، سیز فائر کرواتے ہیں،
تو نیتن یاہو کا یہ پھر واٹرلو ہے. یہ ایک پیراڈاکس یہ سچویشن بن گئی. آپ ایسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دیکھیے مجھے جو چیزیں اس میں مثبت نظر آئی، ایک وہ مثبت یہ چیز نظر آئی کہ جو عالمی رائے عامہ یعنی پبلک کی لیول کی میں بات کروں، ممالک کی بات یہ نہیں پریشر کر رہا، بھی اسی وجہ سے یہ ان کا جو پریشر بنا امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے جو کمال کر دکھایا، اور جو دکھا رہے ہیں بلکہ باقی یورپی ممالک میں جس طرح وہ پریشر ایک بنا ہے، یہ اب اسرائیلی یہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی پبلک کے سامنے جھک گئے ہیں اور انہوں نے پبلک کا موقف جو ہے وہ مان لیا، اور 40 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل کو اسلحے کی جو فراہمی جاری رہتی ہے اس میں رکاوٹ آئی ہے، یا اس کو تعطل اس وقت، ابھی میں اس کو تعطل کہتا ہوں، باقاعدہ پالیسی نہیں کہتا، کیونکہ آج ہی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی سٹیٹس جو ہے مستقل ممبرشپ کے لیے کہا ہے کہ وہ ملنا چاہیے، سیکیورٹی کونسل کو انہوں نے ریکویسٹ، ان کو مطالبہ کیا ہے. تو آج کے دن جن ملکوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے اس میں امریکہ بھی شامل ہے، ظاہر ہے وہ تو پہلے بھی ویٹو کیا تھا، اور ساتھ ہی امریکہ نے پھر یہ کہا کہ وہ ویٹو کرے گا. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ یہ امریکہ میں جو پریشر وہاں پہ بنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی وزیراعظم اس وقت ہے اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ تمہاری سیکیورٹی کہاں تھی جو وہ ایک پیراڈاکس بن گیا. 7 اکتوبر کا ڈرامہ کیا، امریکہ اور اسرائیل دونوں کے وزیر اعظم اور صدر وہ تو پھر وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب وہ کیونکہ وہ شخص اس سے نکل نہیں پا رہا، اس لیے اس کا اس وقت اس کا جو فوکس اس نے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ جاری رکھے، بمباری کرتا رہے، عوام کی توجہ وہ تو اس کا یہی ہے جی کہ وہ پیتھولوجیکل لائر ہے. اس نے سیکنڈ پرائرٹی رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کے مغویان ہیں، اور فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ جو اپنی پبلک میں بیچ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو میں ختم کر دوں، بالکل ان کو ایریڈیکیٹ ایلیمینیٹ کر دوں پوری پاپولیشن کو. آپ نے شاید ان دنوں میں نا ایک اس کا نیتن یاہو کا ایک جو اس نے غزہ کا مستقبل، جنگ کے بعد غزہ کا مستقبل، نیتن یاہو نے اپنا بھی ایک پلان جو ہے وہ دیا، اور وہ نیو یارک ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں سٹوری، میں نے تو اس کی سیکریٹ ویڈیو بھی دیکھی ہے جی، وہ جو سیکریٹلی ریکارڈ ہو گئی. ہاں نہیں، وہ اس نے اس پہ اب اس پہ خواب کیا دکھا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کو ہم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ جو خطہ ہے وہ بنائیں گے. یعنی آپ نے ڈسٹرکشن کی انتہا کر دی. نہیں وہ ڈیزائن اور ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ ہم جب قبضہ کر لیں گے، ہم جب ان فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے تو پھر ہم ترقی یافتہ. اچھا ایک اور چیز جو میرا خیال ہے شاید ہمارا یہ لاسٹ ہی کویسچن ہو، کہ سی آئی اے کا چیف جو ہے یہ پرپوزل دیتا ہے اور ڈرامائی طور پر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے وہ مصر کی طرف سے، اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا، اور اسی وقت پھر وہ رفح میں بھی جاتا ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی امریکن جو گورنمنٹ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں بھی ایک کھینچا تانی ہے کہ سی آئی اے کا چیف جو ہے، ظاہر ہے وہ اس نے خود بیٹھ کے تو نہیں بنا لی، یا فوری طور پر اس نے پرپوزل تو نہیں دی، وہ اپنی گورنمنٹ کے کنسنٹ سے آیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا دورہ بھی ایکسٹینڈ کیا 1 دن کے لیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا اور جو سی آئی اے چیف ہیں وہ سیم لائن پر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس معاہدے پر جو سیز فائر کا معاہدہ جو ہے، اب دیکھیں نا سیز فائر کا معاہدہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا کہ اسرائیل کی کنسلٹیشن کے بغیر امریکہ نے دے دیا یا اس کے سی آئی اے کے چیف نے دیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کو انفورس نہیں کر پا رہی. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹونی بلنکن اور یہ اسرائیلی چیف جو ہے، امریکی جو سی آئی اے چیف ہیں، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود سے تو نہیں بنایا، امریکن گورنمنٹ نے ہی یہ پرپوزل بنایا تھا. تو یہ عمل اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آپس میں رفٹ پائی جاتی ہے. نہیں، وہ یقینی طور پہ ان کے اندر رفٹ ہے، اور نہ صرف ان کے اندر رفٹ ہے بلکہ امریکہ کی جو 2 حکمران پارٹیاں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، دونوں میں ہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ فیصلہ کیا بائیڈن نے کہ جی ہم اس کو ہتھیاروں کی فراہمی روکیں گے، تو اس پہ ٹرمپ نے کتنا شدت کا رد عمل دیا، اور ٹرمپ کا جو رد عمل ہے جس پہ وہ بائیڈن پہ انہوں نے تنقید کی ہے، تو اس کو اسرائیل اب کس طرح سے اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور بائیڈن کے بارے میں جو امریکن اسرائیلی میڈیا ہے اس پہ اس کے خلاف شروع ہو گئی. بیسیکلی تو جب یہ جنگ بندی کا میں سمجھتا ہوں جو معاہدہ دیا گیا، ان کو یہ توقع نہیں تھی، انہیں تھا حماس کبھی حماس اسے کبھی قبول نہیں کرے گی،
کیونکہ وہ ایسی ناقابل قبول اس میں شرائط شامل ہیں جس میں اب اصل میں جو حماس نے ایک اچھی بات کی، اس میں حماس نے امریکہ کو انوالو کیا تھا کہ اگر آپ یہ جنگ بندی چاہتے ہیں تو آپ یہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اس کے بعد اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. لیکن اسرائیل ملک ہی وہ ہے جو وعدہ نہیں کرتا، وعدہ توڑنا جانتا ہے اور ظلم کرنا جانتا ہے. انہوں نے ظلم کیا. بہرحال جو آج جو قرارداد پیش ہوئی نا جی وہاں پہ، اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھی پاکستان نے ماضی کی طرح اس میں آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں جی بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہم نے وار زون بھی پیش کیا اور ملکی معاملات بھی آپ کے سامنے پیش کیے. یہ وار زون کا جو معاملہ ہے اس میں ہیرو بھی آپ کے سامنے ہیں، ولن بھی آپ کے سامنے ہیں. اپنا فیصلہ خود کریں، آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. ہم نے آپ کے لیے تمام حقائق سامنے رکھے. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.